بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل کے سلسلے میں مختلف لوگوں کی طرف سے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ ان میں اہم سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا کلیجی کھانا حرام ہے؟ تو میں انشاءاللہ ناظرین کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اسلام کے اندر ہماری شریعت میں کلیجی کھانے کا کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ مزید یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کے گوشت میں کون سی چیزیں کھانا حرام ہے، تاکہ ہم قربانی کا گوشت استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچ سکیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں مین سوال کی طرف کہ کیا کلیجی کھانا اسلام کے اندر حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ کلیجی کھانا اسلام کے اندر حلال ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے زندگی بھر استعمال نہیں کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ مسند روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا صراحتاً ثابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلیجی کو بھونا، اونٹ کی کلیجی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونی گئی تھی۔ تو یہ روایت سنن بہقی کے اندر موجود ہے، صریح روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو استعمال فرمایا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں بھی صراحتاً یہ چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو استعمال فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث صراحتاً اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کے کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ کے دن گھر سے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھاتے تھے، اور جب عید الفطر کے دن آپ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کرتے تھے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے عید کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کو جب تناول فرماتے اس کا آغاز کلیجی سے فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی تیار کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کی ابتدا اس سے فرماتے۔ یہ بھی چیز صراحتاً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا ثابت ہے، اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو پسند نہیں فرمایا یا کلیجی نہیں کھائی۔ یہ دو احادیث صراحتاً موجود ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ایسی روایات موجود ہیں جہاں صراحت تو ذکر نہیں ہے لیکن صریح کی حکم کے اندر ہے۔ لیکن ہمارا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ اس کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ تو حیثیت یہی ہے کہ کلیجی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حلال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جانور کے گوشت میں کھانے کو حرام فرمایا کہ ان چیزوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ 7 چیزیں ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان چیزوں کو قربانی کے گوشت میں یا کوئی بھی جانور ہو اس کے کھانے میں یہ چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اوجڑی کے متعلق بھی بہت سارے لوگ کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ اوجڑی کھانا اسلام کے اندر حلال ہے، کیونکہ یہ اوجڑی ان 7 چیزوں میں شامل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا۔ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان میں پہلی چیز ہے ذکر، یعنی چھوٹے پیشاب کی جگہ، اور دوسری فرج مادہ، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور تیسری چیز ہے مثانہ، اور چوتھی چیز ہے غدود، اور 5ویں چیز ہے خصیتین، اور چھٹی چیز ہے پیتا، اور 7ویں چیز ہے بہتا ہوا خون۔ یہ 7 چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ مثانے کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں
وہ دودھ کے متعلق بھی پوچھتے ہیں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمیں اپنی چاہت کو قربان کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ، مزید وضاحت کر دوں، جو کہ بالکل نجاست غلیظہ ہے، بہتا ہوا خون ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہ قرآن کی آیات موجود ہیں جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ خون حرام ہے۔ بہتا ہوا خون استعمال نہیں ہو سکتا، کسی بھی طریقے سے اس کو کسی چیز کے اندر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے اور اس روزے کی جو ابتدا ہے وہ کلیجی سے افطار کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز پائی جاتی ہے، جس طرح کے لوگوں کو بتانے سے پتہ چلتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات ہے، اس سے اسلام کی تعلیمات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے بھی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا تو شیطان کا کام ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اس دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، اسلام کے اندر منع اور حرام ہے۔ اور مزید یہ کہ اس روزے کی ابتدا کلیجی سے کرنا، افطار کلیجی سے کرنے کی یہ رسم نکالنا، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس دین پر چلیں جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت کے حکم میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ العزیز بہت ساری اسلام کے متعلق معلومات آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ آپ اس چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور اس طرح کے جدید مسائل اور بہت ساری چیزیں آپ تک ہمارے چینل کے ذریعے انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔